بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیارپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ علی پور کا ایلی کی آج تیسری قسط تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، صفحہ نمبر 16 سے۔ آصفی محلے والیاں سب یک زبان ہو کر کہا کرتی تھیں، ہے ہاجرہ بیچاری تو مظلوم ہے، جسے سوکن کی خدمت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہن سچ پوچھو تو ہمارے لیے تو گھر والی وہی ہے، اور یہ کالے منہ والیاں جو گھر میں آ جاتی ہیں ہمیں ان سے کیا۔ محلے والیاں بکتی تھیں، صفیہ کا منہ کالا کہاں تھا، الٹا وہ تو سرخ اور سفید تھا۔ نہ صفیہ سوکن تھی نہ اماں مظلوم، پھر وہ کیا تھی؟ اس الجھن کو بھولنے کے لیے ایلی نیچے محلے کے احاطے میں اتر جاتا۔ اس کا اپنا گھر ایک معمہ تھا۔ وہ مہندی والے ہاتھوں، ململ کے ابھاروں والی صفیہ، سوکن کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے والی ہاجرہ، سنتی بہری بولتی گونگی فرحت اور بند کمرے میں بیٹھنے کے شوقین علی احمد۔ آصفی محلے کے چوگان میں پہنچ کر وہ اپنے گھر کو بھول جاتا، حتیٰ کہ چوگان میں کھیلتے ہوئے اسے ابا کی آواز سنائی دیتی، ایلی ایلی۔ ابا کا حقہ بھرنے کے بعد وہ ان کاموں سے بچنے کے لیے احاطہ چھوڑ کر علی پور کے بازاروں یا کھیتوں میں چلا جاتا تھا، اور کھیل کھیل کر تھک جاتا تو کسی درخت کے تلے بیٹھ کر سوچنے لگتا، ان کا گھر ایسا کیوں ہے، ابا ایسے کیوں ہیں، صفیہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ علی پور چھوٹا اور بے حد پرانا قصبہ تھا۔ اس کی وضاحت وہاں رہنے والوں کی نفسیات کی آئینہ دار تھی۔ قصبہ کے ارد گرد چاروں طرف نانک چندی اینٹوں کی فصیل بنی ہوئی تھی، جو اب جگہ جگہ سے گری جا رہی تھی، جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے شگاف پڑ چکے تھے۔ فصیل میں 8 دروازے اور 2 موریاں تھیں۔ اس 4 دیواری کے باہر گول سڑک بنی ہوئی تھی جو قصبہ کے گرد گھومتی تھی، جس کے پرے سرسبز کھیتوں میں یہاں وہاں قدیم باغات کے شکستہ مگر واضح آثار پھیلے ہوئے تھے۔ کچی پگڈنڈیاں قرب و جوار کے گاؤں کی طرف نکل گئی تھیں، جہاں سے علی پور کا شہر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے قدیم عمارتوں کا ایک ڈھیر ہو۔ شہر کے اندر نانک چندی اینٹوں کی بنی ہوئی سڑکیں، گلیاں اور عمارتیں تھیں۔ بازاروں میں تنگ سڑکوں کے ارد گرد دکانوں میں تھیلیاں لٹکتی تھیں، مٹی کی ہنڈیاں نیچے اوپر رکھی تھیں۔ حکیم کی دکان میں سیاہ رنگ کی بوتلوں پر زنگ آلود ٹین کے ڈھکنے چڑھے تھے، جن پر مکھیاں بن بناتی۔ بازاروں سے تنگ گلیاں گھومتی ہوئی نکل جاتی، جن کے دونوں طرف چھوٹی اینٹوں کی دیواریں استادہ تھیں۔ ان بوسیدہ رینگتی دیواروں میں کہیں کہیں اکا دکا کھڑکی کھلتی، تنگو تاریک کھڑکی۔ ان اونچے ترچھے نانک چندی مکانات کو دیکھ کر دل پر ایک بوجھ سا پڑ جاتا۔ دیواروں پر بند رنگ نانک چندی اینٹوں کو دیکھ کر سر میں درد ہونے لگتا، طبیعت پر انجانی اداسی چھا جاتی۔ یہاں وہاں اندھیری ڈیوڑیوں سے ویرانی جھانکتی، منڈیروں اور چھتوں پر سائے سے حرکت کرتے جیسے بھوت پریت چل پھر رہے ہوں۔ گلیاں گھومتے گھومتے دفعتاً آگے سے بند ہو جاتی، یا گلی کے اختتام پر محلے کا احاطہ شروع ہو جاتا، جہاں بچے فرش پر رینگتے، عورتیں چرخہ کاتنے یا ازار بند بننے میں مصروف نظر آتیں، یا کھڑکیوں سے سر نکال کر ایک دوسرے سے لڑتی، ہاتھ چلا کر کوسنے دیتی۔ قدیم شہروں کی طرح علی پور بھی ایک ٹیلے پر آباد تھا،
جس کے عین وسط میں ٹیلے کی چوٹی تھی جس پر ایک مسمار شدہ قلعے کے آثار تھے، جو شاید کسی زمانے میں شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس اونچے مقام کو ٹبہ کہتے تھے۔ ٹبے کے پاس ہی قصبے کی عالیشان جامع مسجد تھی، جس کے قریب بڑا بازار تھا جس میں کپڑے اور منیاری کی دکانیں تھیں۔ بڑے بازار کے چاروں طرف گہری طریق گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، اور ان سے پرے شہر کی فصیل اور دروازے، اور اس سے پرے گول سرسبز کھیت اور پرانے باغات کے مسمار شدہ آثار۔ علی پور کے بازاروں میں لوگ دکانوں پر بیٹھ کر حقہ پیا کرتے، دنیاوی اور مذہبی مسائل پر تبادلہ خیالات کرتے۔ کوئی اس اہم بات پر روشنی ڈالتا کہ شیخ عظمت بیگ کے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی یہ نقطہ سمجھاتا کہ آصف علی کی بیگم دراصل کس خاندان سے ہے؟ ایک اس امر کی وضاحت کرتا کہ نور حجام کے پاس وہ کون سا بے نظیر نسخہ ہے جو تنکوں کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک یہ راز فاش کرتا کہ بابو سمیع کے لڑکے اعظم بیگ کی بیوی کی آنکھیں اتنی متکلم کیوں ہیں۔ ایک یہ راز فاش کرتا کہ بابو سمیع کے لڑکے اعظم بیگ کی بیوی کی آنکھیں اتنی متکلم کیوں ہیں۔ نتھو تمباکو فروش کی دکان پر چوپٹ کا کھیل چلتا، بولے حکیم کی دکان پر شریعت سے متعلقہ مسائل پر گرما گرم بحث ہوتی، مراج لنگڑے کی دکان پر طرب کی بازی کھیلی جاتی، اور چاند حلوائی کے تخت پوش پر آنے والے سیاسی دور کا تذکرہ رہتا۔ ہر دکان پر ایک نہ ایک خصوصی قسم کا مجمع لگا رہتا۔ یہ لوگ ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھتے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، اور اس کے گزر جانے کے بعد دیر تک ان تفاصیل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے۔ اجنبی کی آمد پر پہلے تو ان کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی اور اس کا احاطہ کر لیتی، پھر اس کا تعاقب کرتی۔ ایک گروپ کی نگاہوں کے زد سے نکلنے کے بعد وہ دوسرے گروہ کی نگاہوں پر چڑھ جاتا۔ اس کے خد و خال، لباس، انداز، چال، گفتگو اور سرسری حرکات کا مفصل جائزہ لیا جاتا، پھر ان جملہ تفصیلات پر اظہار خیال کیا جاتا، اور پھر تنقید و تبصرہ کے بعد اس کی شخصیت اور طور اتوار پر آخری فیصلہ سنا دیا جاتا، جس کے خلاف اپیل کرنے کی گنجائش نہ ہوتی اور جس کو بدلنے کا سوال پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔ جی معزز سامعین، حصہ سوئم آج اختتام پذیر ہوا۔ دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ، اور علی پور کا علی ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ یہ آپ بیتی ہے ممتاز مفتی کی، صفحہ نمبر 17 تک پڑھا ہے۔ یا حیو یا قیوم۔